سورہ رغد سے یہ مراد ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہماری روحوں نے سجدہ کیا تھا کہ ہم صرف تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے. پھر جب ہم اس دنیا میں آ گئے نا تو ہم معاشرے سے ڈر گئے اور ہم نے بدعتوں میں بھی صحیح کوشش کی اور ہم ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ذرا اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کے سنتوں پہ چلنا جو ہے وہ ذرا اس طرح ہے جس طرح انسان گاٹی پہ چڑھتا ہے. تو پھر ہے کہ میری عبادت, میری قربانی, میرا مال, میرا اولاد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور روحوں نے کیا کیا تھا کہ ہم تیرے ہیں اور صرف تیرے ہی رہیں گے. پھر جب ہم ادھر آ گئے تو ہم اللہ کے رہے, معاشرے کے محتاج ہو گئے, لوگوں سے ڈر گئے. تو جو عہد و پیمانہ, یعنی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں سورہ رغد میں, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ ایک شخص جو یہ کہ علم رکھتا ہو آپ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے یعنی قرآن پاک وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دیکھو آپ قرآن والے سارے کہتے ہیں کہ ہم جب اس کلاس میں نہیں آئے تھے تو ہمارا معاملہ کچھ اور تھا, لیکن جب ادھر آ گئے تو ہمارا حساب کتاب بالکل بدل گیا, ہمارا رخ بھی بدل گیا بالکل. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اللہ پہ پکا یقین آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا, اور ان کا یعنی جس سے حساب میں اس کا بچنا مشکل ہوگا وہ عذاب سے دوچار ہو کے رہے گا اور آئینہ درکار ہوگا. اس لیے آگے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب عقل سلیم اور جن میں عقل صحیح نہ ہو, جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ کیا ہے, اپنے عقلوں کو خراب کیا ہے, وہ اس قرآن کے نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں سورہ رغد سے پتہ چل گیا کہ میں حساب سرسری لوں گا, جو میرے بندوں کو معاف کریں گے, صلہ رحمی کریں گے جانوروں کے ساتھ. پھر اس میں جانور, بوڑھے, ہمارے کلاس کے ایک ٹیچر بھی ہیں جو ہمیں تھوڑا سا وہ ٹیچر, تو ایسے اس میں ساروں کے حقوق آ جاتے ہیں اور ذرا سے بدسلوک لوگوں کے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے, یا اللہ تیری خاطر. میں اس کو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی تھی تو میرے سے ادھر کویسچن ہوئے نا, ای ایم ای والے کشور نے کہا کہ ہم کس طرح, میں نے کہا کہ ادھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا, جس نے قرآن پڑھا تو وہ تو بینا ہو گیا, اس کو تو قرآن کی رات, قبر کی رات بھی یاد ہے اور محشر بھی یاد ہے اور جنازے کا وقت بھی یاد ہے, کہ مطلب میں پھر سنبھالنے والا ہوں. اگر ہم اللہ کی گود کو چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے ساروں کو معاف کر لینا ہے. شیئر کریں گے, کس سے شیئر کریں گے اپنا غم, اپنا فریاد, یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ سے. یعقوب علیہ السلام کس کے ساتھ شیئر کرتا تھا؟ اللہ کے ساتھ. کتنی دوری ان لوگوں نے ایک چہکتے لاڈلے کی دلوائی گئی, وہ کچھ نہ بولا, اللہ کے ساتھ. ہم ہم اللہ کی چہرے کی خاطر صلہ رحمی کریں گے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. عقل مندوں کے آگے تو روشنی آ گئی. قبر اس طرح پڑا ہوا ہے اور قبر پھر ماں کی گود ہے, 70 دلبراں کی گود. تو اللہ کی چہرے کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, اور جو اللہ کے عہد اور پیمان کو پورا کرتے, قول و اقرار کو
توڑتے نہیں ہیں. یعنی اہل دانش کی صفت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ بھی عہد کرتے تھے تو ادھر ایک دن 3 دن کرے تھے. وہ بندہ پھر پشیمان ہو گیا کہ میں نے پیارے نبی کو اتنی تکلیف دی. تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آؤں گی پھر نہیں جاتے. ہاں نہ جس کے ساتھ آؤں گی کی بات کی ہے تو پھر جانا بھی چاہیے. جو کام کا وعدہ کیا ہے وہ کام پھر کرنا چاہیے. اکثر جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میرے لیے فلانا چیز لانا، فلانا میں لاؤں گی، اور پھر ہم اس کو یاد میں نہ رکھیں. یہ بھی ایک قسم کی بدعہدی ہو گئی. مومن کے لیے بس جب جس پہ یس کیا ہے تو وہ یس ہے. تو یعنی اللہ کے عہد سے مراد تو وہی ہے کہ جو ہمارے روحوں نے الست یعنی عہد کیا تھا کہ ہم تیرے رہیں گے، ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے ہی رہیں گے. نہ کسی قبروں میں مدفون کے پیچھے جائیں گے، نہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے کہ تم مجھے بخشنا. بس اپنے عمل صالح رکھیں گے. اپنے 2 بدن کے لیے انشاءاللہ وہ کشادہ جاگیریں لیں گے. اپنے 2 بدن کے لیے اپنے آپ کو ڈپریشن میں بھی نہیں لائیں گے. مومن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ رات کے بعد صبح کی روشنی ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے خوش ہوتا ہے. اندھیری رات کے بعد صبح کا نور ضرور ہے اور ضرور ہوتا ہے. ہمارے رب العالمین یعنی فرماتے ہیں کہ میرے معاہدے اور جو باہمی وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا جو ایک جب ہمارے روح ادھر تھے اوپر تھے تو ہمارا وعدہ اللہ سے ہوا تھا کہ ہم تیرے رہیں گے. ایک ہمارے جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں تو یہ وعدوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. بدعہدی مسلمان نہیں کرتے، مومن نہیں کرتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری، اس کو جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ اللہ کے بھی عاشق ہو جائیں گے کہ یا اللہ تجھے اپنے بندے کتنے عزیز ہیں. مجھے کیا ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں، میں کسی کی عزت خراب کروں. تو ہر وقت اپنے بندوں کا حکم دیتا ہے کہ ان سے جوڑ کے رکھو، جوڑ کے رکھو. تو ہمیں تو زیادہ عمر نہیں چاہیے. ایمان اسلام نصیب کر دینا، تو ہی سنبھالنے والا ہے. جب تم اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہو، بار بار ہم پہ زور ڈالتے ہو کہ میرے بندوں کی عزت کرو، میرے صلہ رحمی کرو، تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ بہت اچھی طرح سنبھال لے گا. اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو رشتہ و رحم کو توڑتے نہیں ہیں. صلہ رحم اس طرح ہے کہ جس طرح میرے پیٹ میں کوئی چوری گونستا ہو تو جو رشتے کاٹتے ہیں، اور جس نے مجھے زخمی کیا تو میں ان سے کلام کس طرح کروں گا. الا ابتغاء، یا اللہ تیرے چہرے کی خاطر. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگوں کے لیے سختی ہے جو ہر کسی کی باریکی پکڑتے ہیں. اس سے بھی میں نے نہیں کیا، اس نے مجھے یہ کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو ایک گال پہ چپیڑ دے تو دوسرا بھی کرو کہ چلو اللہ تعالیٰ میرے حساب سرسری کرے. جنازے کا وقت بھی آسان ہو، تختے والا ٹائم بھی آسان ہو، محشر کا دن بھی کہ ادھر آؤ. اللہ تعالیٰ مومن سے کہے ادھر آؤ، تمہارا یہ کام تھا. یا اللہ میں تو خود حیران و پریشان تھا کہ یہ جو نور و نور ہے، علیین ہے، تیری سے آواز آئی تو میں تو خود میں نے یہ گناہ کیے تھے. تم نے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھا، تم نے میرے بندوں کو نہیں. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ بات پروین کے ساتھ میں کروں گی اور سناؤں گی کسی اور کو. یہ بھی بہت سخت گناہ ہے، یہ غلط کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے جہنمی ہیں جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی زبردست تربیت ہماری ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے سے. کس طرح آپ لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹیچر جی ہمارا وہ کچھ اور تھا، اب حساب کتاب ہمارا بالکل بدل گیا ہے.
تو یہ ضابط حیات ہے، تو اس کے ساتھ زندگی بدلتی ہیں، تو دنیا کی ڈگریاں رسید ہے، اور یہ اس مشین کا جی تو یہ اس کے ساتھ ہمارا یہ مشین چلے گا، مشین صحیح کام کرے گا، نہ کوئی چیز جلنے کو دیں گے، نہ زبان کو جلنے کو دیں گے، نہ پاؤں کو، نہ سر کو، اور نہ اپنی انتڑیوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے والذین صبروا ابتغاء، دیکھو ابھی صلہ رحمی، اب صبروا ابتغاء وجہ ربہ، جو میرے چہرے کی خاطر کرتے ہیں، تیرے چہرے سے قربان، بار بار قربان، تیری خاطر ہم نے معاف کیا، جو میرے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ڈالتے ہیں، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ کلا ڈلا عربی اور ترجمہ۔ ہم کس کے چہرے کی خاطر لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ جب تک زندگی ہے اللہ کے چہرے پہ قربان ہوں گے۔ پیارے نبی کا دیدار ادھر بھی نہیں کیا ہے، اور قبر میں ضرور کریں گے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے سے فریاد کی، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، تیرے چہرے پہ قربان، تیرے خاطر، تیرے خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اطاعت گزاروں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اطاعت گزاروں کے لیے جو اللہ کے اطاعت میں لذتوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لذت کیا ہے؟ غیبت کرو، لذت اڑاؤ، کسی کی عزت خراب کرو، لذت اڑاؤ، ادھر نادیہ کے ساتھ میں باتیں کروں گی اور خدا نخواستہ پروین کو سناؤں گی، لذت میں نے لے لیا، نا، لذتوں کو اللہ کے چہرے قربان کرنے والے ہیں۔ اطاعت گزار لذتوں کو قربان کرنے والے ہیں، اور وہ تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لذتوں کو قربان کرتے ہیں، اور اہل دانش ہی یہی صبر کرتے ہیں، اہل دانش لوگ یہی صبر، صحیح بات ہے، بے وقوف بندے سے کس طرح صبر کریں گے؟ اہل دانش یہی صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ضرورت کی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے اور بیگانوں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص تمہارا جو دشمن ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست، جگری دوست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا نا، بیٹوں کی بات پہ تو سمجھ گئے تھے، صبر کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا؟ صبر۔ جب اس کو کنویں میں پھینک بھی رہے تھے نا تو اس کے گالوں کو ایسا مطلب ہاتھوں کے ساتھ یعنی جھنجھوڑا تھا کہ تم بڑے لاڈلے آ گئے ہو، جاؤ، اب لاڈ لگ گیا، کچھ اس نے یاد نہیں کیا کہ یہ طریقہ تھا تم لوگوں کا، اور کس طرح ہنس کے پھر کنویں میں پھینک کے تم لوگوں آ رہے تھے واپس، کچھ بھی نہیں نا، معاف کیا نا۔ دانشمند لوگ معاف کرتے ہیں نا، کس کی چہرے کی خاطر؟ اللہ سے بار بار قربان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے بندوں کا انشاءاللہ میں سرسری حساب لوں گا، اور جو میرے بندوں اور جانوروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو پھر ہلاک ہو گیا جب رب سختی پہ آ جائے، وہ تو برباد ہو گیا۔ یعنی جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل اور خوبیوں کے مالک ہو گئے ان کے لیے عاقبت کا گھر بہت ہی شاندار ہے۔ جنات عدن، جنت عدن تو ایک عدن تو ہمیشہ والے جنتیں ہوں گے، اور ایک عدن جنت بھی ہیں، ایک جنت فردوس سب سے اوپر ہے، اس سے جو دوسرے نمبر پہ جنت عدن ہے اس کے 25,000 دروازے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے اس میں جائیں گے۔ 25,000 میں فرشتے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ جنات عدنی یدخلونها ومن صلح من، اور ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ خود جائیں گے اور ان من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا چاہیے، بچوں کو بھی دین سکھانا چاہیے، بچوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ بدعات سے دور رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، لوہے کا وہ جو ہے نا گروز وہ اٹھائیں گے کہ اس نے بدعتی چوڑے ہیں۔ بدعات بھی بچوں کو یاد دلائیں کہ یہ بدعتیں ہیں، اس سے دور رہو انشاءاللہ۔ پھر جنت عدن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ کسی انسان کے وعدے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ کے بچے بھی جہنم میں جائیں گے اگر ماں نے تربیت صحیح نہ کی ہو، تو علیحدہ علیحدہ ہوں گے، حساب سے عمل سے لوگ جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ علیین میں ملیں گے، اور جنتوں میں جو صالح تھے، اور ایک قرآن کے طالب علم اکٹھے ہوں گے باغوں میں اور شکر ادا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے جوڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مقام عطا کیا تھا۔ اور میری ایک وہ ساتھی تھی جو کہتی تھی کہ تمہارے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، تو ایک دم وہ بہن جو ہے اسی طرح جہنم سے اس طرح دکھائی جائے گی اس کا، اور پھر وہ کہے گی کہ جہنم ٹھیک تھا، مجھے شرمندہ نہ کرتے۔ تو عاقبت کا گھر جو ہے ایک تو جنت عدن ہے، اس کے 25 دروازے ہیں، اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، جو صالح ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی اور صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار الآخرت کا، تمہارے صبر کا۔ رشتہ داری تنگ کرتے ہیں نا، میں تو مون مارکیٹ جاؤں گی تو مجھے تو غیر لوگ تنگ نہیں کریں گے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، ان کی اذیتوں کو برداشت کر کے ان کو معاف کرنا، پھر تم لوگوں پہ سختی نہیں ہے۔ قبر آپ کو ماں کی گود کی طرح رکھے گا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے نا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو دیا ہے نا، بزرگوں کے ساتھ طریقے سے کہ بزرگ بات کر رہا ہو تو ان کی آواز ان سے اونچا نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو بات کرنے دو، اور انہیں توڑتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ A to Z عربی اور ترجمہ۔ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ قرآن پاک ختم کیے ہیں، ہمارے آنکھوں سے اخلاقی تربیت کبھی گزرا ہے؟ کبھی بھی نہ۔
اللہ یثبت الرزق لمن یشاء ویقدر وفریح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا یہ نہیں ہے کہ جن کو فرحت و مسرت حاصل ہوئی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا میں بڑا فرمانبردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، اور یہ مہلت جب ختم ہو جائے گا نا تو نافرمانوں کو جب اللہ تعالیٰ شکنجے میں پکڑے گا نا تب پتہ چلے گا کہ کدھر گیا وہ دولت۔ دولت بھی آزمائش ہے کہ انسان اس طرح استعمال کرے کہ اس کا پوچھ ہے، اور اگر بندہ یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ کیوں اس طرح رویہ رکھوں، میرے پاس بہت مال ہے مجھے تکبر کرنا چاہیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کا یہ نہ سمجھے کہ ان کو میں نے فرحت اور مسرت سے رکھا ہے تو وہ مطلب مجھ سے بچ گئے، جب شکنجے میں آئیں گے تو ان کی دنیا کی فراوانی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے، اور پھر یعنی اس میں جتنا پانی تھا، کتنا پانی آیا، بس اس سے بھی توڑا ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہوگا، اس سے بھی کم ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردار اور جس کا کان بھی نہیں تھا، مردہ بچے کے پاس سے گزرے تو اصحابیوں نے ان کے سے یعنی اپنے منہ کو چھپا دیا، بدبو بہت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ اس کو 1 درہم پہ لے لے، تو ساروں نے کہا کہ یہ ایک تو اس کا کان نہیں ہے اور ایک بو ہے تو اس کو 1 درہم پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ صحیح مسلم۔